السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا محب الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سورۃ الاعراف۔ آج کا ہمارا سبق سورہ اعراف آیت نمبر 94 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو بالبأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ الحسنۃ بلائی، حتی عفوا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ داداؤں کو الضراء والسراء تکلیف اور خوشی، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون پھر پکڑا ہم نے ان کو اچانک، وهم لا يشعرون اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، ولو ان اہل القرى اور اگر بستی والے ایمان لاتے، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لفتحنا تو ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات من السماء نعمت آسمان کی، والارض اور زمین سے، ولکن کذبوا لیکن جھٹلایا انہوں نے، فاخذناہم پس پکڑا ہم نے ان کو، بما کسبوا بسبب اس کے، کانوا یکسبون جو وہ اعمال کرتے تھے، افآمن اہل القرى اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا کہ آ پہنچے ان پر ہماری آفت، بیاتاً راتوں رات، وہم نائمون جب وہ سوتے ہوں، او آمنا یا بے ڈر ہے اہل القرى بستیوں والے، ان یأتیہم اس بات سے کہ آ پہنچے، بأسنا ان پر ہمارا عذاب، ضحیٰ دن چڑھے، وہم یلعبون جب وہ کھیلتے ہوں، افآمنوا کیا بے ڈر ہو گئے، مکر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، فلا یأمن سو بے ڈر نہیں ہوتے، مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، افآمنوا مکر اللہ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، فلا یأمن سو بے ڈر نہیں ہوتے، مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون مگر خرابی میں پڑنے والی قوم۔ ان آیت کی تفسیر یہاں پر ذکر ہوتی ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ اور ان کے عبرتناک حالات و واقعات میں سے جن کا سلسلہ کئی رکوع پہلے سے چل رہا ہے، یہاں تک 5 حضرات انبیاء کے قصص بیان ہوئے ہیں۔ چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد و ثمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئیں وہ کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور ان کی فلاح اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ جو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو اول ان کو دنیا کی مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ تکلیف و مصیبت ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے، کیونکہ انسان کو فطرتاً مصیبت کے وقت ہی خدا یاد آتا ہے، اور یہ ظاہری تکلیف و مصیبت در حقیقت رحمان و رحیم کی رحمت و عنایت ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون کا یہی مطلب ہے کہ بوس اور بأسا کے معنی فقر و فاقہ، اور ضرع اور ضراء کے معنی بیماری اور مرض کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جگہ جگہ اسی معنی میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ بوس اور باسا مالی نقصان کے لیے بولا جاتا ہے، اور زور اور ذرہ جانی نقصان کے لیے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو ہماری یہ عادت ہے کہ اول ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈھیلے ہو جائیں اور انجام پر نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ
حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء، اس میں سیاح سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بدحالی ہے جس کا ذکر اوپر آیا، اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل مال میں وسعت و فراخی اور بدن میں صحت و سلامتی ہے۔ لفظ عفو یہ عفو سے بنا ہے جس کے ایک معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کی بھی ہے، اسی معنی سے اس جگہ عفو کے معنی بڑھ گئے اور ترقی کر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا، جب اس میں یہ لوگ ناکام ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع انہوں نے نہیں کی، تو دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے فقر اور فاقہ کی بجائے مال اور دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت و سلامتی ان کو عطا کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور ہر چیز میں ترقی کر گئے۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ یہ کسی اچھے یا برے عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ زمانہ کی عادت ہی یہی ہے کہ کبھی راحت، کبھی رنج، کبھی بیماری، کبھی صحت اور کبھی تنگی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کو بھی ایسے ہی حالات پیش آئے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف اور مصیبت کے ذریعے کیا گیا، اس میں یہ لوگ ناکام ہوئے، تو دوسرا امتحان ان کا دولت اور راحت سے لیا گیا، تو اس میں بھی یہ لوگ ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے یہ لوگ باز نہ آئے، تو تب اچانک عذاب میں پکڑے گئی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بغتہ کے معنی اچانک، مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے، تو ہم نے ان کو اچانک اس طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ پھر آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ برکت کے معنی زیادتی کے ہیں۔ آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آسمان کی برکت سے مراد پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا ہے، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی ہے، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہو۔ أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اس آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے بسنے والے اس بات سے بے فکر ہو کر بیٹھے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے کہ جب وہ رات کو سو رہے ہو، اور کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے گا کہ جب وہ دن چڑھے اپنے لہو و لعب میں، یعنی کھیل وغیرہ میں مشغول ہو۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور تقدیر سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں؟ سو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتی ہے جو خسارے میں پڑی ہوئی ہو۔ اولم یہد للذین، کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلہا، وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، ان لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ان کو پکڑ لیں ان کی گناہوں پر، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، سو وہ نہیں سنتے۔ تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص کے سناتے ہیں ہم، علیک من انبائہا، تجھ کو ان کے کچھ حالات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، نشانیاں لے کر، فما کانوا، پھر ہرگز نہ ہوا، لیؤمنوا، کہ ایمان لائے، بما کذبوا من قبل، اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، کذالک، اسی طرح،
یدعو اللہ مہر لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا اور نہ پایا ہم نے لأکثرہم ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبا، وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین اور اکثر ان میں نافرمان لوگ تھے۔ یہاں پر آیت مذکورہ میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات سنا کر موجودہ اقوام عرب و عجم کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ان کے پاس نہ جائے، اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض، ہدا یہ یہدی کے معنی نشاندہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں۔ اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعات ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگ جو پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے، کیا ان کو پچھلے عبرتناک واقعات نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں جس طرح ان کے مورث اعلیٰ یعنی پچھلے قومیں ہلاک اور برباد ہو چکی ہے، اسی طرح اگر یہ بھی انہی جرائم کے مرتکب رہیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، طبع کے معنی چاپنے اور مہر لگانے کے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ واقعات ماضیہ یعنی ماضی کے واقعات سے بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہاں پر ایک بات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل اور فہم کا معدوم ہو جانا ہے، یعنی عقل معدوم ہو جاتی ہے، تو اس کی کانوں کی سماعت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی عادتاً اثر نہیں ہوا کرتا۔ تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ فہم لا یفقہون فرمایا جاتا، یعنی وہ نہیں سمجھتے، مگر قرآن کریم میں یہاں فہم لا یسمعون آیا ہے، یعنی وہ نہیں سنتے۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا اور اطاعت کرنا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، انباء یہ نبا کی جمع ہے جس کے معنی ہے کوئی عظیم الشان خبر۔ معنی یہ ہے کہ ہلاک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، یعنی ان سب لوگوں کے انبیاء اور رسول ان کے پاس معجزات لے کر پہنچے جن کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر ان کی ہٹ درمی اور ضد کا یہ عالم تھا کہ جس چیز کے متعلق ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، پھر اس کے حق و صدق ہونے پر کتنی ہی معجزات اور دلائل ان کے سامنے آ گئی، مگر وہ اس کی تصدیق اور اقرار کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ پھر فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے وعدہ پورا کرنے والا نہ پایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد الستو ہے، یعنی جو اصل میں وہ والا وعدہ جو پہلے لیا گیا تھا تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی روحوں کو ایک جگہ پر پیدا فرما کر لیا گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام ارواح انسانی یعنی تمام انسانی ارواح نے اقرار اور عہد کے طور پر جواب دیا بلا، یعنی آپ ہمارے رب ہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آ کر اکثر لوگ اس ازل کے وعدے کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی پرستی میں لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں یہ وعدہ نہ پایا،
یعنی یہ وعدہ پورا کرنا نہ پایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے، مطلب یہ کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و اطاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اطاعت اور فرمانبرداری سے خارج کر دیا۔ یہاں تک تو پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے 5 واقعات کا بیان کر کے موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تنبیہات فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اب چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام اور مسائل کے بے شمار مواقع ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم پھر ہم نے بھیجا، ترجمہ دیکھیں، ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے من بعدهم اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بها تو انہوں نے کفر کیا اس کا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدین لوگوں کا، مفسدوں کا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے الا الحق مگر جو سچ ہے، قد جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس ببینۃ نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل سو بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، قال بولا ان کنت جئت بآیت اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر، فاتی بہا تو لا اس کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه سو اس نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا هي ثعبان مبین تو اسی وقت اژدہا صریح اژدہا بن گیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ یہاں سے چھٹا قصہ بیان ہوتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ اس قصے کو بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بنسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعداد میں بھی زیادہ ہے اور قوت ظہور میں بھی۔ اس طرح اس کے بالمقابل ان کی قوم بنی اسرائیل کی جہالت اور ہٹ درمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس قصے کے ضمن میں بہت سے مسائل اور احکام بھی آئے ہیں۔ تو یہاں پر ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا اس میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی نوح اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہ السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی۔ اور فرعون اس زمانے میں ہر بادشاہ مصر کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام قابوس بیان کیا جاتا ہے۔ فظلموا بہا کی ضمیر مجرور آیات کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا۔ اور آیات الہیہ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آیات الہیہ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہ پہچانی، ان پر شکر کرنے کی بجائے یہ لوگ ناشکری اور اقرار کے بجائے انکار اور ایمان کے بجائے انہوں نے کفر اختیار کیا، کیونکہ ظلم کے اصلی معنی ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا۔ پھر فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، یعنی دیکھو تو صحیح کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے حالات اور انجام بد پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔ پھر فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون
انی رسول من رب العالمین کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سچ بات کے علاوہ کوئی دوسری بات اس کی طرف منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتی ہے. اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا یا خیانت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام خیانت اور ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ بول سکتا ہوں. اس کے علاوہ فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. یعنی صرف یہ بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں، اور بنی اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر میرے ساتھ کر دیں. فرعون نے اور کسی بات پر تو کان نہ دھرا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا کہ ان كنت جئت بآیۃ فأت بہا ان كنت من الصادقین. یعنی اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کرو اگر تم سچ بولنے والے میں سے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبے کو مانتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اژدہا بن گئی. فإذا هي ثعبان مبین. ثعبان بڑے اژدہا کو کہا جاتا ہے، اور اس کی صفت مبین ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس لاٹھی کا سام بن جانا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ کسی اندھیرے یا پردہ میں یہ واقعہ ہوا ہو کہ جس کو کوئی دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، جیسے عموماً جادوگروں کا طرز ہوتا ہے، بلکہ یہ واقعہ بڑے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا. بعض تاریخی روایات میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس اژدہا نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو فرعون گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لینے لگا، اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے. اس کے بعد فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. نزع کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا. یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس چیز میں سے نکالا، لیکن دوسری آیات میں دو چیزیں ذکر ہیں. ایک جگہ ادخل یدک فی جیبک آیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ وضمم یدک الی جناحک جس کے معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دبا لو. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا نکالنا گریبان کے اندر سے یا بازو کے نیچے سے ہوتا تھا، یعنی کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے اور کبھی بازو کے نیچے دبا کر نکالنے سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یعنی وہ ہاتھ چمکنے والا ہو جاتا دیکھنے والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبق اچھی طریقے سے یاد کرے اور آگے 2 رکوعات کا مطالعہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.